جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے بچوں کا خیال آتا ہے، قتل ہو جانا مگر آہ نہ لانی لب پر، وہ صرف اولاد علی کو یہ کمال آتا ہے، صرف اولاد علی کو یہ کمال آتا ہے۔ حیا کی دیوی، وفا کی آیت، حیات کی سلسبیل زہرا، وہ جناب زہرا بشر سے ہٹ کر پیغمبروں کے سلام بھی ہے کہ تیری گود میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں، تیری گود میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں۔ دعوت خطاب قابل احترام جناب راؤ ناصر جہانگیر، مذہبی اسکالر جن کو میں اور آپ پاکستان کے الیکٹرانک چینلز پر سماعت کرتے ہیں، ہماری اور آپ کی خوش نصیبی۔ راؤ ناصر جہانگیر مذہبی اسکالر، نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ، رسالت پر دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ شمع رسالت کے پروانے اور ہمارے بڑے بھائی زاہد حسین بھائی اور خانوادہ ریاض گوہر شاہی صاحب مدد اللہ العالی کے دیوانے پروانے اور ان کے صاحبزادگان، سب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، آج ہم ذکر علی میں موجود ہیں اور یہ ہماری خوش بختی پر خوش بختی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ پروردگار کا ہم پر کرم ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، میں جہاں بھی جاتا ہوں، دنیا کے جس حصے میں بھی پہنچتا ہوں، جہاں بھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے، میں اس بات کو تحدیث نعمت کے لیے دہرا کر اپنی آخرت کو چمکانے کے لیے پہنچاتا ہوں کہ آپ بھی اس کو سن کر آگے پہنچا کر اپنی قسمت پر ناز کریں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا فضل ہے، کتنی بڑی رحمت ہے، کتنا بڑا کرم ہے کہ اس وعدہ اللہ شریک نے ہمیں اپنے پیارے محبوب سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کر۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں کسی بھی نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ اس مہربان کا ہم پہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں حبیب اللہ کی امت میں پیدا کیا۔ دوستو، جانتے ہو حبیب اللہ کس کو کہتے ہیں؟ حبیب اللہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، کوئی حد نہ ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب سے عشق کیا ہے، اور ہماری خوش بختی اور ہماری روشن اور ہماری قبر روشن اس بات پر ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی امت میں سے ہیں۔ اور قبیلوں کا اگر ذکر ہو یہاں پہ، اگر بات ہو قبیلے کی، تو مولا علی کی تو بات کر ہی رہے ہیں۔ آج میں ایک آپ کو نسخہ بھی دے دوں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے یہ نسخہ آج سے 2 عشرے پہلے ہمیں دیا، اور آج ہم یہ نسخہ دے رہے ہیں۔ آپ بھی آج ایک اللہ کے ولی کے مزار کے، اللہ کے ولی کے در سے یہ بات لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور بتائیں۔ اور یہ ایک ترتیب ہے ہمارے سامنے کہ ہمیں دیکھنا، اگر کسی کا معلوم کرنا ہے کہ سامنے والا کس قبیلے سے ہے، اگر جاننا ہو کہ سامنے والا کس قوم سے ہے، اگر پتہ کرنا ہو کہ سامنے والا کس رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہے، تو اس اللہ کے ولی نے بڑا خوبصورت نسخہ ہمیں دے دیا۔ آئے آج آپ کو اللہ کے اس ولی کی درگاہ سے یہ نسخہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے، اگر جاننا ہو کہ یہ شخص کس قبیلے سے ہے،
تو اس کے سامنے مولا علی کی شان بیان کرو، مولا علی کے فضائل بیان کرو، مولا علی کی حقیقت بیان کرو۔ اگر سننے والے کر چہرے پر مولا علی کی شان سن کر چہرے پر روشنی آ رہی ہے، زبان پر سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کے کلمات آ رہے ہیں، چہرے پر اس پہ نکھار آ رہا ہے، تو جان لو کسی خوشبخت قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اور اگر مولا علی کی شان سن کے اس کے متھے پر تیوڑیاں پڑ رہی ہیں، منہ پر 12 بج رہے ہیں، جان لو کہ بدبختی کے راستے پر ہے۔ ارے ہماری ماں نے تو ہماری کھٹی میں ہم مولا علی کی محبت کو ایسے داخل کیا ہے کہ ہماری رگ رگ میں انہی کا نام بولتا ہے، انہی کی شان بولتی ہے، اور علی والوں کا مقام کیا ہے یہ علی والے جانتے ہیں۔ ارے دنیا داروں کو ان کی شان، ان کے مقام کا کیا پتا؟ آؤ میں بتاتا ہوں کہ ان کا مقام کیا ہے۔ کہ میں چونکہ بنیادی طور پر میرا جو تعلق ہے وہ میڈیا سے ہے، اور میں پوری دنیا میں گھومتا ہوں، مختلف چینلز اور مختلف میڈیا پر بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک بہت بڑا انٹرویو چل رہا تھا ایک بھارت کے فوجی جرنیل کا، اس سے سوال ہوا، اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ بتائیں کہ پاکستان سے جب تمہاری جنگ ہوئی اور اس وقت تمہارے جب معاملات ہوئے تو کیا ایسی چیز تھی جس کے بل پر تم نیچے گرے اور پست ہوتے چلے گئے؟ آپ یقین جانیے یہ انٹرویو آج بھی گوگل پہ موجود ہے۔ اس ہندو، دیکھیں آپ ذرا تصور کریں، ایک ہندو ہے لیکن وہ اپنی زبان سے اقرار کیا کر رہا ہے؟ اسے کہا اور تو ہمیں کچھ نہیں پتا، لیکن ہمیں اتنا ضرور پتا ہے کہ جب پاکستانی فوجی سامنے سے آ رہے تھے، جس وقت وہ نعرہ حیدری لگاتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے پاؤں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو اور ہم ان کے بل گرتے تھے۔ آپ تصور کیجئے، یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے، جب مکہ فتح کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شہر میں داخل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کے قریب پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور جس وقت بتوں کو گرایا جاتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ حضرت علی تشریف لاتے ہیں، اور پھر جس وقت ان بتوں کو گرایا جاتا ہے اس وقت مولا علی کا وہ دست مبارک ہے جس سے وہ 360 بتوں کا بت خانہ خالی کرا کر جہاں پر اللہ کی توحید کے نغمے گائے گئے ہیں، اور یہ وہی علی ہیں جن کی شجاعت اور جن کی ہمت اور جن کی جرت پر خدا کی قسم کتابیں لکھنے والے لکھنے سے عاجز ہیں۔ ان کی شان، ان کا مقام ہم دنیا دار کیا بیان کر سکیں؟ آج جشن مولود کعبہ کی بات ہو رہی ہے، یہ ہماری خوش بختی کا ایک عروج ہے کہ آج ہم علی کا ذکر کر رہے ہیں۔ مولا علی کون؟ مولا علی وہ مولا علی کہ جب خیبر فتح نہیں ہوتا، ہر طرف سے خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے مسلمان روز نکلتے ہیں، صحابہ کرام اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، خیبر فتح نہیں ہو رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل ایک ایسا جھنڈا میں اس شخص کو دوں گا جو خیبر فتح کرے گا۔ ہر صحابی رسول کی دل کی یہ آرزو ہے کہ کاش یہ سعادت ہمارے نصیب میں آ جائے۔ جب صبح ہوتی ہے، حرم کا دروازہ کھلتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے آواز دیتے ہیں کہ علی کہاں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا علی تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی آشوب چشم ہے، آشوب چشم کی وجہ سے مولا علی کی آنکھوں میں آشوب ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن علی کی آنکھ میں لگاتے ہیں اور آنکھ پہلے جیسی روشن اور خوشنما ہو جاتی ہے، تو آپ جھنڈا اٹھا کر کہتے ہیں کہ علی یہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہے، جاؤ اور خیبر کو فتح کرو۔ اور اس وقت دوستو سنو کتنا بڑا انعام امت کو مل رہا ہے، کتنی بڑی شان امت کو مل رہی ہے کہ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی جب تم خیبر کو فتح کرو، خیبر میں داخل ہو، اس وقت تم نے یہ پڑھنا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جو اس کا وظیفہ کرے اس کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ 90 سے زیادہ دنیا کی آفات اور بلیات دور کر دی جاتی ہیں جو لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ کرتا ہے۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نہیں ہے کوئی طاقت سوائے اللہ کے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ہم ایمان والے لوگ اسی بات پر اپنی زندگی کا آغاز اور اختتام کرتے ہیں۔ جب مولا علی
चलते हैं। और अब जरा तसव्वुर करें, जब झंडा मौला अली के दस्ते मुबारक में आता है, मौला अली का यकीन देखें, मौला अली की परवाज़ देखें, मौला अली की शान देखें कि आप झंडा उठाकर घोड़े को एड़ लगाते हैं और सर पर दौड़ाते हुए खैबर किले की तरफ बढ़ते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि पीछे फौज आ भी रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि सुन चुके हैं कि मुस्तफ़ा की जुबान से उन मुस्तफ़ा पर जिन पे दोनों जहानों के आलम कुर्बान, वो सुन चुके हैं कि उनके हाथ में फतह है। जब वो उस मकाम तक पहुंचते हैं तो वहां से यहूदी तीर और आग के अलाव फेंकते हैं, लेकिन आज मौला अली की शान ही अलग है, आज उनका अंदाज ही अलग है। आप उस खैबर के किले के पास जाते हैं और वो जो दरवाजा है दोस्तों, तारीख में उसका जो रकबा लिखा हुआ है, अगर एक 3 मंजिला इमारत की जैसे बुनियाद देखी जाए तो कितना ऊंचा उसका फाटक होगा, कितना बड़ा वो 1000 टन वजनी उसकी जो है वो दरवाजे का फाटक है, उसका किले का दरवाजा है। आप वहां जाते हैं और आप अपने दस्ते मुबारक को उस चौखट में डालते हैं और फरमाते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीउल अज़ीम। और वो आप पूरा तख्ते का उसकी जड़ से उखाड़ देते हैं और आगे उन्होंने एक पूरा खंदक खोदी होती है, उस खंदक के अंदर आग जल रही होती है। मौला अली वो पूरा जो दरवाजा होता है उसे अपने दस्ते मुबारक पर लेकर उस खंदक पे ऐसे रखते हैं और पीछे पूरी मुसलमान की फौज अंदर जाती है। सहाबा इकराम जाते हैं, उस ताकत का, उस दस्ते मुबारक की हकीकत का खुदा की कसम सिर्फ अल्लाह जानता है, या रसूलुल्लाह जानते हैं, या जिनको अल्लाह ने इल्म दिया है वो जानते हैं। सुभान अल्लाह। आप जरा तसव्वुर करें, जब किला फतह हो रहा होता है, मौला अली अंदर दाखिल होते हैं, सामने से मरहब आता है। मरहब दोस्तों अपने दौर का उस अरब दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन इंसान है। उसकी ताकत का आलम यह है कि उसके पांव के नीचे गाय की खाल रखी जाती है और 100 पहलवान उस खाल को उसके पांव के नीचे से नहीं निकाल सकते। आप जरा तसव्वुर करें कितना ताकतवर इंसान है वो। लेकिन जब वो मौला अली के मुकाबले में आता है तो मरहब आवाज लगाता है, मौला अली को देखता है तो कहता है मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है तो मुझसे मुकाबला करने वाले संभल कर आए। मौला अली झूम कर सामने आते हैं और फरमाते हैं कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है और और अपने आप दस्ते मुबारक से जुल्फकार निकालते हैं और एक ही बार में उसके सर के ऊपर से वार करते हैं। वार होता है, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और जुल्फकार चलती है। खुदा की कसम उस वक्त जरा तसव्वुर कीजिए कि जब ये सवाल किया गया हजरत जिब्रील अमीन से कि जिब्रील बताएं कि जिंदगी में कभी आपको जल्दी का सामना हुआ, तो हजरत जिब्रील ने फरमाया 2 मरतबा। एक मरतबा उस वक्त जब इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डाला जा रहा था और मुझे परवरदिगार का हुक्म हुआ कि जाओ मेरे खलील को बचाओ। और दूसरी मर्तबा उस वक्त कि जब मौला अली ने तलवार चलाई और वह तलवार जब मरहब का टुकड़े कर रही थी तो वो जब जमीन की तनावों को काटने जा रही थी, अगर वो काट देती तो पूरी जमीनें उलट जाती। तो उस वक्त मुझे परवरदिगार ने कहा कि जाकर उस वार को रोकना है। तो ये मौला अली की शान है। ये जो आज करबला के मैदान में ये जो आज लोग मौला अली की शान और इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं, इन्हें खुदा की कसम हकीकत मालूम ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं कि मौला हुसैन कौन है, मौला हुसैन की शान क्या है, मौला हुसैन का यकीन क्या है। मौला हुसैन वो है कि जब करबला की जमीन पर आप यजीदी फौजों से टकरा रहे थे, आप जरा तसव्वुर करें, हमारा यकीन, हमारा विजदान ये है कि मौला हुसैन वो है कि जिनकी तरबियत हमारी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने की थी, कि उन्होंने उनको ताकत और कुव्वत दी थी। उनकी रगों में मौला अली का लहू था। आप जरा तसव्वुर कीजिए, हमें बताया जाता है कि मौला अली माज़अल्लाह वहां पे फंस गए, माज़अल्लाह वहां घिर गए। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूं तुम्हें करबला की तारीख क्या है कि जिस वक्त इमाम हुसैन अपनी ताकत के साथ वहां मौजूद थे, खुदा की कसम अगर हजरत इमाम हुसैन वहां ताकत दिखा देते तो एक यजीदी आपको उस मैदान में नजर ना आता। ये शेर खुदा के बेटे हैं, ये शेर खुदा की औलाद है, ये शेर खुदा की रगों में बहने वाला खून है। अरे मैं तुम्हें बताऊं, अगर एक लम्हे के लिए जरा तसव्वुर कीजिए, वो तो कौन है, शहजादे हैं, कौन है, जन्नतों के सरदार हैं, हमारे और आपके मौला हैं। उनकी शान तो बहुत ऊंची है। आओ मैं तुम्हें बताता हूं एक वली कामिल की शान। वो वली कामिल कौन, हजरत मुजद्दिद अल-सानी अलैहि रहमा। अब जरा सुने एक लम्हे के लिए, बात को मुख्तसर कर रहा हूं।
جس وقت جہانگیر نے حضرت مجدد الثانی کو قید کیا، قلعے میں ڈال دیا، جمعے کا دن تھا، تو فرمایا گیا، آپ نے ان کے ہرکاروں سے کہا کہ آج جمعے کا دن ہے، مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ جو بادشاہ کے ہرکارے تھے انہوں نے آ کر کہا کہ بادشاہ صاحب کی طرف سے اجازت نہیں ہے نماز کی ادائیگی کا، آج کوئی آپ کا موقع نہیں ملے گا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، حضرت مجدد الثانی 1000 سال بعد پیدا ہوتے ہیں، اور کس سلسلے سے ہیں؟ فاروقی سلسلے سے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق سے ان کا سلسلہ ملتا ہے۔ ان کی طاقت کا میں عالم بتا رہا ہوں کہ جس وقت آپ کو یہ بتایا گیا کہ جمعے کی نماز کی اجازت نہیں ہے تو آپ کو بیڑیوں میں جکڑا گیا تھا، لوہے کی بیڑیاں آپ کے اوپر تھی۔ آپ نے صرف جب یہ سنا کہ نماز کی اجازت نہیں ہے تو آپ نے ناگواری سے ایسے آنکھ اٹھا کر قلعے کی دیوار کی طرف دیکھا، قلعے کی دیوار پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی اور جو بیڑیاں تھی وہ ٹوٹ کر گر گئی۔ فرمایا فقیر کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اگر فقیر اپنی آت پہ آ جائے تو زمین کے نظام کو الٹ دے۔ ارے یہ شان تو ایک فاروقی کی ہے، حسینی کی شان، حسینی کا مقام ایک ایمان والا بیان کر سکتا ہے۔ ارے خدا کی قسم، مشکلیں ان کے نام سے آزاد ہوتی ہیں، مشکلیں ان کے نام سے رستہ بدل دیتی ہیں، اور ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ہم جب مشکل میں پھنستے ہیں، پریشانی میں گرفتار ہوتے ہیں، دکھوں میں گرفتار ہوتے ہیں، ہم اپنے مولا علی کو پکارتے ہیں، ہم ان کا نعرہ لگاتے ہیں۔ پاک فوج کے اندر بھی ایمان والے گواہی دیتے ہیں کہ جب ہم نعرہ حیدری کہتے ہیں تو ہماری غیب سے مدد ہوتی ہے۔ ارے حسین کی کیا بات کرتے ہو؟ امام حسین تو وہ ہیں، اگر وہ خدا کی قسم، آپ ذرا تصور کیجئے، اگر وہ اپنی طاقت دکھا دیتے تو خدا کی قسم ایک بھی یزیدیت روئے زمین پر بھی نظر نہ آتا۔ ارے وہ تو اللہ کی رضا میں راضی تھے، اللہ کی رضا میں اپنا پورا گھر، اپنا پورا کنبہ قربان کر کے بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان پر کروڑوں درود و سلام، ان کی آل پر کروڑوں درود و سلام۔ ہماری اور آپ کی نجات یہی ہے دوستو کہ اہل بیت سے پیار کریں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک لمحے کے لیے ہمیں رسول پاک کیا دے کر گئے؟ بتائیں کیا دے کر گئے؟ اللہ کے حبیب نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا کہ میں مسلمانوں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جاؤں، ایک قرآن مجید، دوسری اہل بیت۔ مجھے ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اگر اتنا مضبوط دل ہے تو بتائیں کیا وفا کی ہم نے اہل بیت کے ساتھ؟ کیا سلوک کیا ہم نے اہل بیت کے ساتھ؟ کربلا کی زمین پر ان کو ذبح کر دیا گیا، آج امت کس مقام سے ان کے خلاف بات کرتی ہے، ان کے فضائل کو گھٹانے کی بات کرتی ہے؟ ارے ملعون ہیں وہ لوگ جو اہل بیت کی شان کو گھٹانے کے لیے اپنے ملعون جو ہے راستے اختیار کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو بتا دوں مسلمانوں، اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے مودت ہی ہماری نجات اور ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قبر روشن ہو اور حسنین کے نانا ہم سے راضی ہو تو ان کی اہل بیت سے، ان کی عطرت سے والہانہ پیار کیجئے، والہانہ عقیدت کیجئے اور ان پر اپنا تن من دھن سب نثار کر دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔